بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ملا ٹھیکیدار نے رئیس کو دیکھا اور پھر شاہ جی کو، یہ تیرے ساتھ تھا کب سے؟ رئیس نے اپنا دفاع کیا، قسم اللہ کی میں نے تو ابھی دیکھا ہے شاہ جی کو، ہم ادھر سے گزرے تو یہ یہاں بیٹھا تھا، 3 دن سے ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں، سارے شہر میں تو نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ ملا نے گررا کے کہا، ملا جی میری بات نہیں سنی تم نے؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے دیکھا تھا شاہ جی کو، میں اسے واپس گھر لے جا رہا تھا۔ رئیس گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا۔ ملا نے شاہ جی کا بازو تھام لیا، چلو شاہ جی گھر چلو میرے ساتھ۔ شاہ جی نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، گھر نہیں جاؤں گا میں ولایت جاؤں گا اپنی شادوں کے پاس۔ شاہ جی کے ڈرائیور اور اس کے ساتھ آنے والے نے ملا کے اشارے پر آگے بڑھ کے اسے مضبوطی سے جکڑ لیا اور کھینچ کر گاڑی کی طرف لے گئے۔ شاہ جی چلاتا رہا، چھوڑو مجھے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، مجھے ولایت جانا ہے اپنی بیٹی کے پاس۔ ملا نے جمع ہو جانے والے لوگوں سے کہا، بیٹی اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی، اس صدمے سے دماغ چل گیا ہے اس کا۔ پھر وہ خود بھی کار میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ رئیس افسردہ سا میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ یہ تماشا دیکھنے والے بھی اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے منتشر ہو گئے۔ وہ سب متفق تھے کہ بڑا خراب زمانہ آ گیا ہے، اچھا زمانہ کب آتا ہے؟ شاید کبھی نہیں، جو زمانہ گزر جاتا ہے وہی اچھا ہو جاتا ہے۔ صدیوں سے بوڑھوں کو قرب قیامت کی نشانیاں صرف نئی نوجوان نسل کے اعمال میں ہی دکھائی دے رہی ہیں۔ جب نئی نوجوان نسل کا وقت گزر جائے گا تو وہ بھی ایسا ہی سمجھیں گے۔ رئیس کا جذباتی رد عمل میرے جذبات کے برعکس تھا۔ شاہ جی کی شکست سمانی اور زبوں حالی نے مجھے ایک انتقامی قسم کی خود غرضانہ خوشی دی تھی۔ میرے نزدیک یہ مکافات عمل تھا اور قدرت کے نظام میں انصاف کی سزا تھی کہ شاہ جی کی فرعونیت کا سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ میں اس لیے بھی خوش تھا کہ شاہ جی میرے عذاب کا ذمہ دار تھا اور اب خود عذاب کاٹ رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھی تھا جس نے ان گنت انسانوں کو حشرات الارض کی طرح اپنے پیروں سے کچل دیا تھا، مگر پھر ایک چیونٹی نے اسے گرا دیا تھا اور وہ چیونٹی میں تھا۔ اس رات میری نیند کئی بار خراب ہوئی، میں نے ڈراؤنے خواب دیکھے جو میرے پریشان خیالات کا عکس تھے، میرے ماضی کی پرچھائی تھے یا میری ناآسودہ خواہشوں کی تصویر تھے۔ میں نے دیکھا کہ شاہ جی کو ایک ٹرک نے کچل دیا ہے اور وہ بدصورت خون آلود گوشت کے ڈھیر کی طرح پھڑک رہا ہے۔ پھر میں نے شادوں کو دیکھا، وہ لباس عروسی میں تھی اور دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کے ہنسی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اندر کھینچ لیا اور پھر مجھے اس بیڈ پر لے گئی جس پر ہاشمی صاحب کروٹ لیے بے سدھ پڑے تھے۔ یہ بڈھا تو میں ہے، اس نے سرگوشی میں بتایا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا مگر شادوں کے قرب کی خوشبو نے میرے وجود میں آگ سی بھر دی۔ صبح غسل کے بعد میں نے اذان فجر سنی اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا۔ مجھے ذہنی سکون اور اطمینان قلب کی ضرورت تھی۔ یہ بازار میں ملنے والی چیز ہوتی تو شاید مجھے خدا یاد نہ آتا۔ یہ اس کی بے نیازی اور بندہ پروری تھی کہ جو دلوں کا حال جانتا ہے کہ اس نے میرے سجدہ نیاز کو قبول کیا اور مجھے وہ سکون کی دولت عطا کی جس میں امان تھی۔ میں واپس آیا تو ہیر دروازہ کھولے باہر گلی میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کہاں دفع ہو گیا تھا سویرے سویرے؟ میں نے کہا، ماسی کچھ خدا کا خوف کرو، نماز پڑھنے گیا تھا۔ جوتی ماروں گی جو مجھ سے جھوٹ بولا، اس نے بڑی محبت آمیز خفگی سے کہا۔ میں ہنسنے لگا، خود جا کے مولوی صاحب سے پوچھ لو، اور جوتی مارنی ہے تو اس کے گنجے سر پر مارو، تیرا بیڑا غرق۔ اس نے سچ مچ جوتی اتار کے میری طرف پھینکی مگر میں بچ کے نکل گیا۔ شرم نہیں آتی رانجھے کے بارے میں زبان سے ایسی بات نکالتے ہوئے؟ میں نے کہا، حد کرتی ہو تم بھی، میں نے کیا کسی کا نام لیا ہے؟ اس شہر میں کیا اس محلے میں نہ جانے کتنے سوئے پڑے ہوں گے جو ڈاکٹر رانجھا کے مقابلے میں کہیں زیادہ گنجے ہوں گے۔ اس کے سر پر تو خاصے بال ہیں،
کل پورے 9 2 11 تھے، میں نے خود گنے تھے۔ ڈاکٹر رانجھا منہ پھاڑ کے جماہی لیتے نمودار ہوئے۔ بھائی کیا بگدڑ ہے گھر میں، صبح صبح بندہ چین سے سو بھی نہیں سکتا۔ ماسی ہیر کی آتش فشانی کا رخ بدل گیا۔ کب تک سونا تھا تو نے رانجھے؟ سورہ اسرافیل تک اسے دیکھ ناصر کو۔ مسجد گیا تھا نماز پڑھنے، دیکھ کیسا نور ہے اس کی شکل پر، اور اپنی شکل دیکھ جیسے فیوز بلب۔ ڈاکٹر رانجھا دھوتی سمیٹ کے اور آلتی پالتی مار کے فرش پر بیٹھ گئے۔ چل تو اسے لٹکا لے بلب کی جگہ، اگر اتنا ہی نورانی چہرہ ہو گیا ہے آج اس کا، مگر مجھے چائے بنا دے، دھواں دار قسم کی، پتی زیادہ دودھ کم۔ وہ بڑبڑ کرتی کچن میں چلی گئی۔ آنکھ کھلی نہیں کہ چائے، خالی پیٹ یہ زہر پی کے روز اپنا جگر جلاتا ہے۔ او نیک بختے، ایک جگر کیا سارا دن اپنا دل جلاتا ہوں، خون جلاتا ہوں، جی جلاتا ہوں، یہ سوچ سوچ کے کہ رب نے تقدیر ایسے ہی بنا دی کسی فارمولے کے بغیر۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ فارمولے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس نے اپنے سر کو گرد جھاڑنے کے انداز میں صاف کیا۔ پتر جی، دوائی دیسی ہو یا ولایتی، اس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے۔ ایک نسخے میں اگر 7 چیزیں بھی پڑتی ہوں تو ان کا تناسب ہوتا ہے تولے ماشے میں۔ یہ نہیں کہ مٹھی بھر بھر کے جتنا بھی چاہا سب ملا کے پکڑا دیا، لیکن تقدیر کے معاملے میں ایسا ہی نظر آتا ہے مجھے برخوردار۔ رب نے خیال نہیں رکھا کہ کس کو کتنا دینا چاہیے۔ رانجھے کیوں کفر کا کلمہ نکالتا ہے منہ سے؟ ہیر نے ہمارے درمیان چائے کے 2 کپ رکھ دیے جن کی سطح پر ملائی تیر رہی تھی اور روغن کے ننھے ننھے قطرے نظر آ رہے تھے۔ توبہ کر توبہ، اس میں کون سی بات غلط ہے؟ ڈاکٹر رانجھا نے شڑپ سے ایک گھونٹ لیا۔ دیکھ لے، دولت مل گئی بدنیت لوگوں کو، چوروں اور بدماشوں کو، خود غرض اور کنجوس لوگوں کو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں خلق خدا کی بھلائی کے لیے، میری طرح خالی ہاتھ بیٹھے ہیں۔ جن کو نیکی کرنے کی توفیق ملی ہے ان کے پاس بس توفیق ہی توفیق ہے۔ میں نے کہا سب کچھ پیسے سے نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب۔ او کاکا جی، ابھی دنیا کہاں دیکھی ہے تم نے؟ اس نے چائے کی پیالی کو لہرا کے کہا۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کرے جس کے دل میں قوم کا درد ہو مگر جیب خالی ہو، کوئی قوم کی حالت سدھارنا چاہے، تعلیم کی روشنی پھیلانا چاہے، خدمت خلق کرنا چاہے، ہماری طرح خدا نے ہاتھ میں شفا بھی دی ہو مگر مال نہیں تو خالی نیت اور ارادے سے کیا ہوتا ہے؟ مال ہے سمگلروں کے پاس اور رشوت خوروں کے پاس۔ اس کی ٹھنڈی آہ سے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں آپ جس حد تک ممکن ہے، پھر افسوس کی کون سی بات ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے پتر جی کہ ابھی جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ بہت کم ہے۔ فرض کر لو کہ بندے کے پاس ٹھنڈے میٹھے شربت روح افزا کا بہت بڑا ڈرم بھرا ہوا ہو اور پیاس بجھانے والوں کا ایک جمع غفیر ہو، لیکن پلانے والے کے پاس گلاس ایک ہی ہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دستے شفا دیا ہے، اس سے ابھی 100 فیض یاب ہو رہے ہیں، اس سے 200 400 یا 1000 کو شفا مل سکتی ہے، مگر تم نے وہ جگہ دیکھی ہے 10 بندے آ جائیں وہاں تو دم گھٹنے لگتا ہے، مگر اب ادھر سے بھی ڈیرا اٹھانا پڑے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ مالک مکان نے نوٹس دیا ہے کوئی؟ اس نے پھر آہ بھری، نوٹس ہی سمجھو، وہ جگہ بیچ رہا ہے۔ 4 دکانیں ہیں، نیچے اوپر 4 کھلے کمرے۔ مجھ سے خود مالک مکان نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ لے لو یہ جگہ، 4 دکانوں میں کلینک بناؤ، اوپر مزے سے رہائش رکھو، پہلا حق آپ کا ہے۔ اسے بڑی جلدی ہے، دبئی کا ویزا لگ گیا ہے اور وہ دبئی میں کسی کے ساتھ مل کے بزنس کرنا چاہتا ہے۔ یوں سمجھو کہ مجھے کوڑیوں کے مول دے رہا تھا وہ جگہ۔ ماسی ہیر نے کچن میں سے کہا، ہرس نہیں کرتے رانجھے، جو نصیب میں نہ ہو اس کے لیے رونے سے کیا فائدہ، اللہ کرے گا سب ہو جائے گا۔ میں نے بے خیالی میں کہا کیا مانگ رہا ہے وہ اس جگہ کا؟ ڈاکٹر رانجھا نے کہا 2,500 ہمارے پاس کہاں؟ ماسی ہیر نے وہیں سے کہا، ہے نا عورت ذات بے عقل، 2,500 میں تو بندے کو قبر نہیں ملتی۔ اچھی یہ اتنی جگہ 2,500 میں چاہتی ہے؟
میں نے کہا تم بات کرو اس سے۔ رانجھا چونکا، کیا بات کروں؟ سودا کرنے کی بات کرو، اس سے پوچھو کاغذات کب تک تیار ہو سکتے ہیں، بیانہ وہ چاہے تو آج لے لے، ہم خرید لیں گے وہ جگہ۔ رانجھے نے مجھے یوں دیکھا جیسے اسے میری دماغی صحت پر شک ہے یا میری نیت پر، شاید میں اس کی حسرت کی دیوانگی کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ میری فراخ دلانہ پیشکش میں خلوص نہیں، تمسخر کا انداز ہے۔ ہم کون؟ میں نے ہنس کے کہا، ہم یعنی میں اور تم، اگر تم نہیں تو میں اور میں نہیں تو تم، کیا فرق ہے ہم میں اور تم میں؟ ماسی ہیر نے پراٹھوں کی چنگیر بالآخر نیچے رکھ دی۔ وہ بہت دیر سے ہکا بکا کھڑی میری صورت کو تک رہی تھی۔ ہم تم کی تم 2.5 لاکھ کتنے ہوتے ہیں کچھ پتہ ہے؟ 100 والے کتنے نوٹ ہوتے ہیں؟ میں نے سر کھجا کے کہا، یہ تو حساب لگانا پڑے گا۔ چلو ناشتہ کرو، 2.5 لاکھ کا سودا کریں گے آج ہی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے دونوں کا۔ وہ پھر کچن کی طرف جاتے ہوئے بڑبڑائی، رانجھا کی بھوک میری بات سن کر ہی اڑ گئی تھی۔ تم مذاق کر رہے تھے؟ میں نے کہا، مذاق کرنے کی بیماری تو ہے مجھے، مگر میں اس وقت تم سے زیادہ سنجیدہ ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں ابھی تمہارے ساتھ جا کے خود اس سے بات کر سکتا ہوں اور ہم اسے بیانے کی رقم کا چیک بھی دے سکتے ہیں۔ 25,000 میں ہم سے سودا پکا کرے، باقی رجسٹری کے وقت کیا خیال ہے؟ کیسا خیال؟ کس کا خیال؟ یہ تمہارا خیال ہے؟ رانجھا بے وقوفوں کی طرح بولا، کیا تم نے کہیں ڈاکہ ڈالا ہے یا ڈالو گے؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اطمینان سے ناشتہ کرو، تم بہت زیادہ گھبرا گئے ہو۔ ماسی ہیر ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ پہلے مجھے یہ بتا کہ 2.5 لاکھ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ میں نے کہا، ماسی تم کو عام کھانے سے غرض ہونی چاہیے، پیٹ گننے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کیسے نہیں؟ وہ بگڑ گئی، تو چوری کر کے لائے گا، عام تو میں ان پر تھوکوں گی بھی نہیں۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں کوئی ایسا کام کروں گا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، دیکھو ناصر، تو ایسا نہیں ہے، مگر دنیا میں سب تیرے جیسے نہیں ہیں۔ بندہ صحبت سے بگڑتا ہے، باہر کوئی بھی تجھے بہکا سکتا ہے۔ شیطان دشمن ہے انسان کا، اس نے بڑے بڑے پیغمبروں کو اور ولیوں کو بہکا دیا۔ رانجھے نے ہیر کی تائید میں سر ہلایا، کاکا جی بے شک خواب دیکھنا بندے کی مجبوری ہے اور اس کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ میں محل خریدنے اور مرسڈیز کار میں پھرنے کے لیے ڈاکے ڈال کے دولت اکٹھی کروں۔ میں نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا، اور پھر کہاں سے آئے گی دولت؟ اللہ میاں بھی گھر بیٹھے کو چھپر پھاڑ کے نہیں دیتے، اس کے علاوہ اب چھپر ہیں کہاں؟ اوپر 4 منزلیں ہوں تو سب کی چھت RCC کی ہوتی ہے۔ رانجھے نے کہا، میرا کوئی پرائز بانڈ نکل سکتا ہے یا میرے ہاتھ میں وہ نسخہ کیمیا لگ جائے جس سے پیتل کو سونا بنانا ممکن ہو، کہیں سے میرے ہاتھ کسی مدفون خزانے کا نقشہ لگ جائے، میرا کوئی کروڑ پتی عزیز سب کچھ میرے نام کر کے فوت ہو جائے۔ ہیر نے کہا، دور پھٹے منہ، تیرا کوئی ہے اس دنیا میں، اور ہوگا تو تجھ سے زیادہ ہی کنگلا ہوگا، اور تیرے خاندان میں تو جیسے سب کے پاس حویلیاں تھیں، ہاتھی گھوڑے تھے۔ رانجھے نے خفگی سے کہا، انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ میرے پاس 2.5 لاکھ نقد بھی ہو سکتے ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں یقین دلایا کہ میرے پاس اتنی رقم ہے، تو میرے پیچھے پڑ گئے کہ آخر یہ دولت کہاں سے آئی اور میں نے جمع کی تو کیسے کی، جبکہ میرا ذریعہ آمدنی بظاہر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے جھوٹ سچ بول کے انہیں مطمئن کر دیا تو خوشی سے ہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ڈاکٹر رانجھا تو تقریباً پاگل ہی ہو گئے۔ وہ کمرے میں ٹہلتا رہا اور مجھ سے یا اپنے آپ سے کوئی سوال کر کے خود ہی جواب دیتا تھا یا اپنے آپ پر ہنستا تھا اور بار بار پوچھتا تھا، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ جو سوچے وہ اتنی جلدی سچ ہو جائے؟ اور سر ہلاتا تھا، او جی سونے رب کے کھیل نیارے ہیں۔ کیوں بھائی اپنی ہیریے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اس وقت اگر میں اس سے یہ کہہ دیتا کہ میں کلینک کی جگہ اپنے نام سے نہیں بلکہ اس کے نام سے خریدوں گا تو شاید وہ سچ مچ پاگل ہو جاتے یا میری بات ماننے سے انکار کر دیتے۔
جس گھر میں ہم سب رہتے تھے وہ میں ان کے نام کرنے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ ڈاکٹر رانجھا کی بات سن کے میں نے اپنا فیصلہ صرف اس حد تک تبدیل کیا کہ اسے وہ جگہ دے دی جو اس کے خوابوں کا حاصل تھی۔ میں اس پوزیشن میں تھا کہ 2.5 لاکھ فوری طور پر نقد ادا کر دوں۔ یہ مکان بعد میں بیچا جا سکتا تھا اور کم و بیش اتنی ہی قیمت کا تھا۔ ڈاکٹر رانجھا میرے ساتھ بڑی سج دج سے نکلے اور ان کی ہیر نے انہیں خوشی سے تمتماتے چہرے اور آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ بلائیں لے کر ایسے رخصت کیا جیسے ساری دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوتے وقت سکندر اعظم کی اس بیوی نے یا بیویوں نے رخصت کیا ہوگا۔ مجھے اس نے 2 بار گلے لگا کے چوما اور دوپٹے کا پلو پھیلا کے مجھے اتنی دعائیں دیں جتنی اسے یاد تھیں اور سنی تھیں۔ یہ دعا کے رسمی جملے نہیں تھے، ہیر کے لبوں سے ادا ہونے والے دعا کے الفاظ اس کے دل کی گہرائی سے نکلے تھے اور سمندر کی بے پایاں گہرائی سے نکلنے والے سچے موتیوں جیسی آب و تاب رکھتے تھے۔ اسے خوش دیکھ کے مجھے بڑی انمول خوشی ملی تھی اور اس کی دعاؤں کے حصار میں مجھے بڑی عافیت محسوس ہوتی تھی۔ اتنی سچی دعا ایک ماں کے سوا کون دے سکتا تھا؟ اور اپنی شادی کے بعد کسی بچے کی ماں نہ بننے والی ہیر بھی ممتا کے جذبے سے دنیا کی ہر ماں کی طرح مالا مال تھی۔ ڈاکٹر رانجھا کے قدم جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، وہ خواب زدہ آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں سے بے یقینی کی کیفیت عیاں تھی۔ شاید کسی بے نام سے خوف کا خیال اسے اندر سے پریشان کر رہا تھا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، خواب ہے۔ میں نے پہلے انہیں ایسے وقت میں سر چھپانے کا ٹھکانہ فراہم کیا تھا جب ان کے گھر کو میونسپل کارپوریشن نے بلڈوز کر دیا تھا اور وہ بمشکل تمام ہی وہاں سے تن کے کپڑے اور 2-4 برتن لے کر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ میں ان کے حق میں فرشتہ و غیب ثابت ہوا تھا جس نے ان پر خدا کی رحمتوں اور نعمتوں کے سارے بند دروازے کھول دیے تھے۔ میں نے بینک سے 25,000 نقد نکلوائے تو ڈاکٹر رانجھا کا اپنے جذبات پر کنٹرول نہ رہا۔ میں تمہارے احسانوں کا بدلہ کیسے اتاروں گا پتر جی؟ میں نے کہا۔ پتر جی بھی کہتے ہو اور احسان کی بات بھی کرتے ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اور کیا کہوں۔ اللہ نے اولاد شاید اسی لیے نہیں دی تھی، وہ آزمانا چاہتا تھا مجھے۔ شکر ہے میں اس آزمائش میں پورا اترا، میں راضی برضا رہا۔ میں نے کبھی دوسری شادی کرنے کا سوچا تک نہیں، اور دیکھو سوہنے رب کی شان، اس عمر میں میرے مولا نے مجھ پر کیسا کرم کیا۔ اس نے مجھے پلا پلایا جوان بیٹا دے دیا، اس کی مصلحت کو کون جان سکتا ہے؟ کیا پتا میرا اپنا بیٹا ہوتا تو نافرمان آوارہ بد چلن ہوتا، وہ تم جیسا نہ ہوتا۔ میں پچھتاتا کہ وہ میرا بیٹا کیوں ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر رانجھا بس کرو، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ بات کیسے نہیں پتر جی، مجھے بڑا فخر ہے تم پر اور بڑا غرور ہے اپنے نصیب پر۔ وہ بولا ایک بات پوچھوں، اگر برا نہ مانو؟ برا کیسے مان سکتا ہوں میں؟ آپ پوچھیں تم کرایہ کتنا لوگے کلینک کا اور مکان کا؟ دراصل میری آمدنی بھی اتنی نہیں ہے۔ میں نے برہمی سے کہا آپ بے عزتی کر رہے ہیں، میری آپ کا گھر ہوتا تو کیا اپنے والدین کو آپ کرائے پر رکھتے؟ کہہ دیں کہ ہم تمہارے والدین نہیں ہیں، غیر ہیں، پھر میں کرایہ لے لوں گا۔ کہہ دیں کہ آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتے۔ ایویں خفا مت ہو پتر جی، میرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ چل تو جیسے کہے گا وہی ہوگا، ہم پہلے کی طرح اکٹھے رہیں گے، اور وہ تو اتنا بڑا گھر ہے کہ جب ہم تیری ووٹی لائیں گے تو بھی ہمارے لیے بڑی جگہ ہوگی۔ جگہ ہوتی ہے بندے کے دل میں، رونق ہوگی گھر میں جب بچے کھیلیں گے وہاں، اور میں ڈاکٹری سکھاؤں گا تجھے۔ میں ہنس پڑا، میرا ارادہ ڈاکٹری کرنے کا ہے اور نہ شادی کرنے کا۔ وہ مسکرانے لگا، ابھی نہیں ہے تو کیا ہوا، وقت آنے پر سب ہو جاتا ہے، ارادہ بھی بن جاتا ہے پتر جی۔ وہ شاید 7 مرلے جگہ تھی، 4 دکانوں میں سے ایک میں کلینک تھا، دوسری میں ایک ہیئر ڈریسر تھا، تیسری بند پڑی تھی اور چوتھے میں خود مالک مکان نے پرچون کی دکان پر شاہین جنرل سٹور کا بورڈ لگا رکھا تھا۔ ہیئر ڈریسر بھی شاہین حمام گرم تھا۔
ڈاکٹر رانجھا نے مجھے بتایا مالک مکان کے دل میں علامہ اقبال صاحب کے شاہین کے لیے بڑی عقیدت کے جذبات ہیں۔ اس کی شرط تھی کہ میں کلینک کا نام شاہین کلینک رکھوں، اس کے بغیر دکان کرائے پر نہیں مل سکتی۔ میں نے اسے بتایا کہ رانجھے کے دل میں ہیر کے لیے جو جذبات تھے وہی میرے بھی ہیں، چنانچہ میں شاہین کی طرح پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کر سکتا ہوں، مگر بورڈ پر شاہین کلینک نہیں لکھا جا سکتا۔ اس سے ہیر رانجھا کے علاوہ وارث شاہ کی روح کو جتنی تکلیف ہوگی اس سے زیادہ میری منکوحہ کو ہوگی۔ پھر مالک مکان کیسے نہ مانتا